اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی نے سوال کیا ہے کہ ایک ویڈیو ہے غامدی صاحب کا سوال جواب کے سیشنز میں، اس میں کسی نے سوال کیا ہے، آپ یوٹیوب پہ چیک کر سکتے ہیں، لیول آف سرٹینٹی ان نالج۔ دیکھیے، لیول آف سرٹینٹی ان نالج، اس کو میں پلے کرتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے۔ اور اس کو موضوع بحث بنائیں اور اعلیٰ درجے کے اہل علم سے موضوع بحث بنائیں، تو بتدریج وہ وقت آ جاتا ہے کہ آپ یقین کہتے ہیں اس سے بھی آگے انسان پہنچ جاتا ہے، لیکن اس جدوجہد کے بغیر محض چند چیزوں کو مقدمات کی صورت میں سامنے رکھ کے ریزننگ کرنے کے نتیجے میں یقین حاصل ہو جائے، نہیں، یہ بھی اس سے ابتدا کی جاتی ہے۔ اور کیوں ابتدا اس سے کی جاتی ہے؟ میں آپ لوگوں کا وقت بچاتے ہوئے، میرے بھائی کا سوال یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی مشکل اردو استعمال کی گئی ہے، اور ظاہر بات ہے غامدی صاحب کی اردو بھی عام جو لوگ ہم اردو کا ستیہ ہم نے کیا ہوا ہے اس حساب سے تو کافی ہائی لیول کی ہے، اور یہ بڑے علماء کا معاملہ یہ ہے، یہ اسکالرز کا، کہ یہ لوگ آسان سے آسان بھی اگر کریں تو ان کی اردو تک پہنچنا عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ یہ لاپرواہی ہم نے بہت کی ہے۔ یہ تفصیل میں اس لیے سنا رہا ہوں کیونکہ یہ جو صاحب نے سوال کیا ہے، گمان غالب، یہیں سے ابتدا ہو رہی ہے کہ میکسیمم لیول آف نالج، یعنی آپ کتنا بڑا اندازہ لگا سکتے ہیں اس دنیا کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، کتاب کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ گمان غالب پر ہی آپ کام کریں گے نا۔ گمان کہتے ہیں آئیڈیا لگانا، سوچنا کسی کے بارے میں۔ بدگمانی کہتے ہیں کوئی غلط بات کسی کے متعلق سوچنا۔ ایک صاحب گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ جو ہے یہ سوچ رہے پتہ نہیں یہ اندر کیوں جا رہا ہے، چور تو نہیں ہے، اس کا کچھ غلط ارادے تو نہیں ہیں۔ کسی سے ملتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ دیکھنے میں تو بڑے اچھے لگ رہے ہیں لیکن ہو سکتا ہے یہ مجھے آگے جا کے چیٹ کریں گے۔ ابھی آپ کو کچھ اس کے سرٹینٹی بھی نہیں ملی، اس کے کچھ ثبوت نہیں ملے، آپ نے غلط بات سوچنا شروع کر دی۔ اس کا پورا مدعا یہی ہے، انہوں نے یہی سمجھایا ہے کہ اسپیشلی جب آپ دین کے موضوع کو لے لیتے ہیں، اب آپ جب دین کے موضوع کی بات کرتے ہیں تو آپ کے سامنے چند الفاظ سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک تو اس کائنات کا میرے سے کیا تعلق ہے اور میرا اس کائنات سے کیا تعلق ہے، دین کا حصہ ہے۔ ہر آدمی جب پیدا ہوتا ہے بچہ تو وہ آگے بڑھتے ہوئے یہی سوچتا ہے کہ یہ میرے والد ہے، یہ میری والدہ ہے، میری نانی ہے، دادی ہے، نانا ہے، دادا ہے، بھائی ہے، بہن ہے، یہ ہمارے کام والی ہے، یا میری والدہ کسی کے گھر میں کام کرتی ہیں، یا میں چوکیدار کا بیٹا ہوں، میں فلاں ہوں، جو بھی ہے، یہ ایک دنیا ہے اس کی، اور اسی دنیا میں وہ سیٹسفائی ہوتا ہے رہ کے، کیونکہ جب اس نے آنکھ کھولی تو انہی لوگوں کو پایا، انہی لوگ، یہ فیلنگز، یہ انڈرسٹینڈنگ، یہیں سے بات شروع ہوتی ہے۔ یہ گمان غالب ہے کہ یہ میری ماں ہے، یہ گمان غالب ہے کہ میرا باپ ہے۔ تو اسی طرح جب وہ اپنی سوچ کو آگے لے جاتا ہے اور تحقیق کرتا ہے تو دین کے موضوع میں آپ کو کچھ باتیں سامنے آئیں گی، جس میں سب سے پہلے کائنات آ جائے گی، پھر آپ کا اپنا وجود آ جائے گا کہ میں کیسے دنیا میں آیا، میری آنکھوں کے سامنے لوگ دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں نے اپنے ہاتھوں سے میرے ابو کو دفنایا ہے، میری امی کو دفنایا ہے، میرے نانا نانی کو دفنایا ہے، دادا دادی کو دفنایا ہے، چاچا کو دفنایا ہے، میری اولاد کو دفنایا ہے۔ ایسے بہت سارے معاملات ہیں۔ کوئی صاحب اپنی بیوی کو دفنائے ہوئے ہیں، پڑوسیوں کو دفنائے ہوئے ہیں۔ ہم گئے ہیں موتاؤں میں، قبرستان تک گئے ہیں، وہاں اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال نہیں آتا کہ اب ایسا کیا ہو گیا کہ یہ جسم کے اندر سے ایک حرکت چلی گئی ہے، ایک روح چلی گئی ہے، وہ آخر کہاں گئی، اگر وہ اس بات کو سیریس نہیں لیتا تو قبرستان میں جس طرح کتے بلیاں وغیرہ گھومتی ہیں نا، اس سے بڑھ کے اس کا کوئی درجہ نہیں ہے، وہ حیوانات میں سے ہے، وہ کیڑوں مکوڑوں میں سے ہے، وہ اسفل سافلین میں سے ہے۔ اگر اس کا دماغ وہاں جا کے بھی نہیں کھلتا ہے میت میں جانے سے، قبرستان میں جانے سے، اسی لیے آخری لمحات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم یہ پڑھتے ہیں، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میں نے تم کو قبرستان جانے سے روکا تھا،
اب تمہاری اتنی ٹریننگ ہو چکی ہے کہ تم اب جا سکتے ہو، لیکن جانا تو صرف سبق حاصل کرنے کے لیے جانا، صرف نصیحت حاصل کرنے کے لیے جانا۔ موت کی یاد تمہیں آئے گی وہاں جانے کے بعد کہ یہاں میں نے اپنے بھانجے کو دفن کیا ہے، یہاں میرے ابو ہیں، وہاں میری نانی، وہاں میری والدہ دفن ہوئی ہیں۔ تو یہ گمان غالب ہے، یہ لفظ انہوں نے بہت استعمال کیا ہے۔ اب آئیے دوسرا سبجیکٹ اس میں قرآن ہے، یا اللہ لے لیجئے۔ سب سے پہلے آپ اللہ کا لفظ آپ کے سامنے آئے گا تو یہ اللہ کیا ہے، یہ کون ہے، اس کے بارے میں گمان غالب، کوئی کہتا ہے وحدت الوجود، کوئی کہتا ہے وحدت الشہود۔ تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا، یہ پتہ لگانا ہوگا، ٹھیک ہے، بجائے اختلاف کرنے کے کچھ وحدت الوجود کے ماننے والے ہیں کہ دنیا کی کائنات کی ہر چیز میں اللہ ہے، اس کا کوئی نہ کوئی حصہ ہے۔ تو ذرا اور آگے بڑھیں گے اس سوچ کے راستے پہ تو آپ کے سامنے کتا آ جائے گا، تو آپ کیا سمجھیں گے؟ یہ اللہ کا ایک حصہ ہے جو گھوم رہا ہے۔ ایک خنزیر آ جائے گا، آپ کیا سوچیں گے کہ یہ اللہ کا حصہ ہے اس کے اندر؟ تو وحدت الوجود اسے کہتے ہیں، واحد اکیلے کو وجود ہر چیز کا، اس کا وجود ہونا، اس کے اندر اس کا وجود ہونا، اس کا ایک حصہ ہو جانا وہ۔ تو اس سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا ہے؟ شرک اسی کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کی شرکت پیدا کر دے، آپ اس کے اندر پارٹنرز بنا دیں، اس کو ڈیوائیڈ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، وہ سب مل کے ایک ہو گیا وحدت الوجود۔ اس پوری کائنات کا ایک سسٹم چل رہا ہے، سورج بھی اللہ کا ایک حصہ ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ اسی بیسس کے اوپر صوفیزم ہے، اسی بیسس کے اوپر ہندوازم ہے۔ ہر چیز میں بھگوان ہے، ہر چیز میں، گائے میں بھی بھگوان ہے، سورج میں بھی ہے، اور پتھر میں بھی ہے، درخت میں بھی ہے، چوہے میں بھی ہے، بندر میں بھی ہے، سانپ میں بھی ہے، راون میں بھی ہے، اور سیتا میں بھی ہے۔ اس میں یہ میں نام لینے کا مطلب کسی کی بے عزتی کرنا نہیں ہے، میں معافی چاہتا ہوں اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن یہ سوچ چھوڑ دیجیے آپ، وہ خالق ہے اور ایک مخلوق ہے، اس کا بہت بڑا ڈفرینس ہے۔ اور وحدت الشہود یہ ہے کہ وہ اکیلا ہو کے وقت واحد میں سب کو دیکھ رہا ہے، وہی تو اللہ ہو سکتا ہے، ورنہ دنیا کا ایسا کوئی کیمرہ، ایسی کوئی آنکھ نہیں ہے جو وقت واحد میں کسی چونٹی کی بھوک کا بھی احساس کرے، کوئی ایک بکری کا بچہ کہیں جنگل میں پھنس گیا ہے تو اس کا بھی احساس کرے، کوئی مچھلی کے پیٹ میں درد ہے، وہ کچھ بھوک سے کھانا کھانا چاہتی ہے، تڑپ رہی ہے، اس کے درد کا بھی اس کو احساس ہو۔ انسان تو خیر بہت دور کی بات ہے۔ اب یہ انسان کی اپنی عقل کی کمزوری ہے، وہ اپنی تکلیفیں، اپنی مصیبتیں اس کے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہ بڑی ذلت کی اور بہت ہی گراوٹ کی بات ہے کہ تم اشرف المخلوقات ہو کے تم مجھ سے آ کے اس طرح کی بھیک مانگ رہے ہو، مجھے یہ دے دو، میرا یہ کر دو۔ لوگ بولتے بھی ہیں میرے لیے ذرا دعا کریے، اور جھوٹی روایتیں بھی پیش کرتے ہیں کہ حضرت علی نے آ کے حضرت علی نے کسی سے کہا، اور پھر انہوں نے کسی سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے قرضے بہت ہو گئے ہیں، اور تو پھر آپ نے یہ دعا سکھائی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہاں تو سوال کے بالکل الٹ جواب ہے۔ جواب کا مطلب یہ ہے اللہم اکفنی بحلالک، اے اللہ میرے لیے کافی کر دے جو کچھ تو نے حلال دیا ہے۔ یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بجائے حضرت علی کو اللہ کی طرف راغب کرنے کے، ڈھکیلنے کے، اللہ کی طرف سے جواب دے رہے ہیں کہ تمہارے پاس اتنی سمجھ ہو جانا چاہیے کہ اللہم اکفنی بحلالک، اے اللہ میرے اندر سے لالچ کو نکال دے۔ بولنے کا مطلب ہے میرے لیے جتنا حلال کے ذریعے سے تو نے دیا ہے اس کو کافی کر دے، یعنی اس میں میرا دل مطمئن ہو جائے۔ ان حرامک، مجھے حرام نہیں چاہیے۔ اغننی بفضلک، غنی کر دینا، اس کا مطلب مطمئن کر دینا، پیسے والے بنانے کو غنی نہیں کہتے۔ امن سواک، میں تیرے علاوہ کسی سے نہیں پوچھتا۔ خیر، تو اللہ کے بارے میں آپ کا جو ہے کانسیپٹ بالکل صحیح ہونا چاہیے، بالکل کریکٹ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کائنات کا، اور ایسی پتہ نہیں کتنی یونیورسز ہے، اس کا اکیلا خالق اور مالک ہے، اکیلا۔ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کوئی چیز بولنے کی، سمجھانے کی، اس سے کوئی گڑ گڑانے کی۔ وہ رات کے 2 بجے کے بعد وہ آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کوئی مانگنے والا، اور یہ اور وہ۔ بھائی وہ کلاس الگ ہے، وہ روایت الگ ہے، اس کا مقصد الگ ہے۔ اس بحث میں نہیں پڑھوں گا، کبھی آپ کو فرصت ہو تو مجھے کال کریے، میں بتاؤں گا اس کا مطلب کیا ہے۔ رات آپ کے لیے ہے، دن آپ کے لیے ہے، اسپیس آپ کے لیے ہے۔ اللہ کے لیے کوئی رات اور دن اور اسپیس کی ضرورت نہیں ہے، ٹائم اینڈ اسپیس سے بہت آگے ہے وہ۔
ٹائم اینڈ اسپیس انسان کے لیے ہے. یعنی جب آسٹریلیا میں رات ہوتی ہے تو وہاں چلا جاتا ہے، پھر ادھر کینیڈا میں رات ہوتی ہے تو وہاں چلا جاتا ہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد آدھی رات کے بعد گھومتا پھرتا ہے. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ اللہ کے بارے میں. کہ آدھی رات کے بعد وہ آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے. یہ بڑی بے ادبی ہے اللہ کے ساتھ. اتنی عقل تو استعمال کریں کم از کم. ہمارے ائمہ جو ممبر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ممبر رسول پہ، اور وہ ڈنڈا ہاتھ میں لے کے بڑی بڑی باتیں رسول کے خلاف کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میرے یہ جو اسٹیج ہے، یہ جو ممبر ہے، اس پہ بندر ناچیں گے. آج تقریباً آلموسٹ بندر ناچ رہے ہیں، آلموسٹ. اللہ ماشاء اللہ اگر کوئی ہزاروں میں اگر ایک آدھ عقل مند آدمی بات کر رہا ہو تو آپ کو اللہ کے بارے میں کانسیپٹ بالکل صاف ہونا چاہیے کہ وہ اکیلا خالق اور مالک ہے. اس کی ایک نشانی اس نے مکہ میں رکھی ہے. وہ کہتا ہے کہ تم کو مکہ زندگی میں ایک بار جانا چاہیے، وہاں میں نے کچھ نشانیاں رکھی ہیں تمہارے لیے. صفا مروہ کو نشانی سمجھتے ہیں لوگ. وہ چار دیواری کو جس میں سنگ مرمر رکھا ہوا ہے اس کو نشانی سمجھتے ہیں. وہ کیا نشانی دے گا آپ کو؟ کیا بتائے گا یہاں جو ہے اس کو دیکھ کے تم اللہ کو یاد کرو؟ نشانی ہے زمزم، کہ 4000 سال سے ایک چھوٹے سے کنویں سے پانی نکل رہا ہے. اس میں بڑے بڑے پمپ لگا کے کھینچ رہے ہیں پانی کو، پورا مکہ مدینہ تک سپلائی ہو رہا ہے پانی، اور واٹر لیول جو ہے 1 ملی میٹر بھی نیچے نہیں آتا. یہ ظاہر کرنا تھا کہ یہ میری نشانی ہے. دنیا کا پورے گلوب کا سینٹر اگر دیکھا جائے، کہیں سے پکڑ کے اٹھایا جائے گلوب کو، تو وہ مکہ کی جگہ ہے. یہ سائنس نے دریافت کر لیا. ہمارے لوگ سوتے رہے، چکر کے چکر لگاتے رہے، لیکن کسی نے یہ دریافت نہیں کیا جیوگرافیکلی آخر دنیا کا سینٹر مکہ کیسے بنا. انہوں نے گوگل میپ بنا دیا، انہوں نے آپ کے لیے آپ کے موبائل پہ جو ہے پورا وہ کر کے دے دیا، سہولت کر کے دے دی، سارے ایریاز اس میں ڈاؤن لوڈ کر دیے. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اس سے آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو علم ہے، جو پاور ہے، ساری دنیا کو دینے کے باوجود بھی 1 ملی میٹر نہیں کم ہوتا. آپ کے پاس 5 لاکھ روپے ہے، آپ اپنی بیگم کو 2 لاکھ روپے دے دیں گے، آپ کے پاس 3 لاکھ بچ جائیں گے. بچوں میں 1 لاکھ بانٹ دیں گے، آپ کے پاس 2 لاکھ بچ جائیں گے. آپ چیریٹی میں 1 لاکھ دے دیں گے، آپ کے پاس 1 لاکھ بچ جائے گا. آپ جا کے اپنا شوق پورا کریں گے، 1 لاکھ خرچ ہو جائیں گے، آپ بھکاری بن جائیں گے. اللہ ایسا نہیں ہے. اللہ خالق ہے. اگر وہ ابلیس کو، شیطان کو کچھ طاقتیں دیتا ہے، علم دیتا ہے، تو اس کا علم کم نہیں ہوتا. وہ فرشتوں کو کچھ طاقتیں دیتا ہے تو اللہ کی طاقت کم نہیں ہوتی. وہ زمین کو گریوٹی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کسی کو پکڑ کے اپنی طرف کھینچ کے لانے کی طاقت کم نہیں ہوتی. تو اللہ کے بارے میں یہ کانسیپٹ ہونا چاہیے. اب اغلب گمان کا مطلب یہ ہے، گمان غالب کا مطلب یہ ہے کہ بچہ ایک بڑا ہوتے ہوئے وہ غالب امکانیات سے ہی کام کر سکتا ہے کہ یہ عورت نے ہی مجھے پیدا کیا ہے. کبھی کبھی جو خراب مائیں ہوتی ہیں، جو بچوں کو مارتی پیٹتی ہیں، غصہ کرتی ہیں، ان کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہیں، ہمیشہ ان کو جھڑکتی ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہیں، اور وہ بچہ دوسرے دوست کی ماں کو دیکھتا ہے. میرا ایک دوسرا دوست ہے، وہ فلاں دوست ہے، وہ فلاں دوست ہے، ان کی مائیں تو بڑا اچھا ان کو دیکھتی ہیں. تو کبھی پوچھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، ممی میں آپ کا سگا بیٹا ہوں. اب تک میں گمان غالب پہ جی رہا تھا، اب مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ شاید میں آپ کا سگا بیٹا نہیں ہوں، سوتیلا بیٹا ہوں، جو آپ میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہی ہیں. تو گمان غالب، میکسیمم کیپیسٹی آف تھنکنگ، اسی پہ میں اللہ کو پرکھتا ہوں، اللہ کو دیکھتا ہوں، اللہ کو چیک کرتا ہوں، اللہ کی نشانیاں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. اب نبی کے بارے میں اگر مجھے کچھ معلوم کرنا ہے تو میں کہاں سے معلوم کروں؟ قرآن کو چیک کرنا ہے. کیسے چیک کروں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ چونکہ میرے مولوی صاحب نے کہہ دیا تھا اس لیے، مسجد کے امام صاحب نے کہا اسی لیے، میں نے اپنے بڑوں کو ختم قرآن کرتے ہوئے دیکھا، مردوں پہ بخشتے ہوئے دیکھا، اس لیے مان لو کہ اللہ کی کتاب ہے. اگر اللہ کی کتاب ہوتی تو مردوں پہ بخشی جاتی تھی. اللہ کی کتاب ہوتی تو کیا وہ چومی جاتی تھی؟ اس میں زنا کا ذکر ہے، اس میں عورتوں کے حیض کا ذکر ہے، اس میں ابلیس کا ذکر ہے، اس میں کافروں کا، منافقوں کا، شیطان کا، عذاب کا، جہنم کا ذکر ہے. اور لوگ ہمارے چوم رہے. اور اگر اتنے غلام ہیں روایتوں کے تو کچھ ذرا روایت نکال کے دیکھ لیجئے نا. عقل تو آپ لوگوں کے پاس ہوتی نہیں ہے ایسے چومنے والوں کے پاس کہ ہم اپنی عقل سے فیصلہ کریں کہ کیا کسی کتاب کو چومنے سے یہ عزت ظاہر ہو جائے گی کہ میں اس کتاب کا ماننے والا ہوں.
ماننے والے ہیں تو کہاں ہیں؟ آج جلائی جا رہی ہے نا قرآن. آپ کو احساس نہیں ہو رہا ہے؟ اس میں کتوں کا ذکر ہے، اس میں خنزیر کا ذکر ہے، اس میں غلاظت کا، پخانے کا، پیشاب کا ذکر ہے، اس میں منی کا ذکر ہے. آپ چوم رہے ہیں، واہ 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 کیا بات ہے. اللہ بتا رہا ہے دیکھو اس کتاب کا استعمال صرف اور صرف اور صرف ہدایت کے لیے ہے. اس کو سر پہ رکھنے کے لیے، چومنے کے لیے، قسم کھانے کے لیے، مردوں پہ بخشنے کے لیے نہیں ہے. یہ تم گناہ کر رہے ہو قرآن کے ساتھ، بغیر سمجھے کہ پڑھے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں، رٹا مار رہے ہیں 200 کی اسپیڈ سے، 140 کی اسپیڈ سے تراویوں میں عالمون تالمون، بس باقی کے نالائق پیچھے کھڑے ہوئے ہیں گدھے، اور ایک گدھا پڑھا رہا ہے سامنے. بس یہ مصیبت ٹالنا ہے رمضان کے مہینے میں. یہ حال ہمارا قرآن کے ساتھ ہے. قرآن کو کھولیں گے، کتاب انزلناہ الیک المبارک، اے محمد یہ کتاب مبارک کتاب میں نے آپ پہ نازل کی ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کے اندر تدبر کریں، کوشش کریں. تدبر کہتے ہیں عمل کرنے کے لیے کوئی چیز کو ڈھونڈ کے نکالنا. تفکر کہتے ہیں خالی فکر کرنا اس کی. تعمل کہتے ہیں، تعلم کہتے ہیں اس کے اندر کا علم سیکھنا. قرات کہتے ہیں خالی پڑھ لینا. تلاوت کہتے ہیں سمجھ کے پڑھنے کو. لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ نصیحت دینے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، لیکن عقل مندوں کے لیے. عقل مند آدمی ہی اس کو نصیحت حاصل کرتا ہے، عقل مند آدمی ہی قرآن کی دعوت دیتا ہے. بلغوا انی ولو آیا بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آیت میری طرف سے معلوم ہو جائے اسے پہنچا دو. یہ نہیں بولے بلغوا انی ولو روایہ، آپ روایتیں پہنچاتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، رات کو یہ پڑھ کے سو جاؤ تو یہ ہو جائے گا، صبح اٹھ کے یہ پڑھو تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، رات کو یہ کرو تو ایسے ہو جائے گا، رزق میں کبھی کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یہ کریں گے تو جہنم کی آگ تم پہ حرام ہو جائے گی. اچھا، ایک سورہ پڑھنے سے جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی؟ اور وہاں جو ان صحابیوں کا کیا کریں گے آپ، جو نفاق کی موت مرے، جو صحابی تھے، جس کی جو ہے جنازہ پڑھانے سے، میت پہ جنازہ پڑھانے سے اللہ نے منع کر دیا، اور اتنے غصے میں منع کیا کہ اے محمد 70 مرتبہ اگر تم ان کے لیے دعا کرو گے تو میں قبول نہیں کروں گا. کہ یہ اندر سے منافق تھا، یہ اللہ کا دشمن تھا. ان کا کیا کریں گے آپ؟ وہاں تو نبی کے سامنے، نبی پہ ایمان لائے ہوئے، پوری قرآن سمجھے ہوئے، قرآن کے حافظ، اللہ کے رسول کو اور صحابہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ سورہ رات میں پڑھیں گے تو کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوں گی. پھر 3 دن فاقے کیوں گزارے؟ عقل ہے تھوڑی سی؟ ایسی جھوٹی روایتیں. اور کبھی کسی سے کسی سچویشن میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوگا اٹس ناٹ مائی میٹر، یہ میرا اپنا معاملہ نہیں ہے، تو قرآن کے معاملے میں آپ کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے. پھر جب آپ قرآن سمجھیں گے تو محمد الرسول اللہ سمجھ میں آئیں گے. ہمارے پاس کے محمد الرسول اللہ تو کوئی اور ہیں. آپ چلیں گے تو سایہ نہیں پڑ رہا ہے، اور ایسا ہو گیا، اور ویسا ہو گیا، ایسا ہو گیا. یعنی جتنا جھوٹ بول سکتے نا، جتنا بول سکتے وہ نبی کے بارے میں بولا گیا ہے. دنیا میں زیادہ سے زیادہ جھوٹ اگر کسی کے بارے میں بولا گیا ہے تو رسول اور نبی اور قرآن اور اللہ کے بارے میں بولا گیا ہے. کیونکہ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، سارے کے سارے جاہل ہیں، اکثریت جاہلوں کی ہے. اچھا، جن کے پاس پکڑنے کی صلاحیت ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہاں جاہلوں کے منہ کو لگیں گے بھائی، کام چور، ڈر کے منہ چھپا کے بھاگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں اذا قاتبہم الجاہلون قالوا سلاما، وہ آیت کا بھی غلط استعمال کہ جب جاہل تم سے مخاطب ہوتے ہیں، بحث کرتے ہیں، تو مومن لوگ وہ ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ بحث نہیں کرتے، سلام کر کے چلے جاتے ہیں. وہ ایک سچویشن ہے میرے بھائی. آپ ہر کام کو جو ہے وہ آیت لے لیتے ہیں. جب کوئی بات سمجھا نہیں سکتے تو بولتے ہیں لکم دینکم ولی دین. ارے آپ کو نہ الف معلوم، نہ یا معلوم، نہ اے معلوم، نہ زی معلوم، نہ اے معلوم، نہ بی معلوم. آپ کو 1 2 3 4 نہیں معلوم اسلام کا، اور آپ بکواس کرتے ہیں. اپنے کو جتنا تھوڑا بہت ادھر ادھر سے لے لیا، ایک آیت کا ٹکڑا، ادھر سے ایک بات، ایک امام صاحب نے دے دیا، ایک حجام نے دے دیا، ایک جوتا سینے والے نے دے دیا، بس آپ شروع ہو گئے. تو ایسے نہیں ہوتا. قرآن کو پراپر طریقے سے پڑھنا چاہیے. اس پراپر طریقے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے عربی زبان سیکھیں. کل ہی ایک صاحب مجھ سے بحث کر رہے تھے، جی نہیں یہ کتاب تو جو ہے صرف عربوں کے لیے آئی ہے، یہ پوری دنیا کے لیے نہیں ہے. اچھا ہاں بالکل، قرآن کا ریفرنس دے کے بتایا انہوں نے، اے محمد یہ کتاب ہم نے عربی زبان میں اس لیے نازل کی ہے تاکہ تم کو وضاحت کے ساتھ سمجھا سکیں. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عربی زبان کی بات کر رہے ہیں
کہ عربی زبان اتنی وسیع زبان میں نے بنائی ہے، آدم کو سکھائی ہے، اس کے اندر ہر چیز کو واضح طور پہ سمجھایا جا سکتا ہے۔ اور مسلمانوں کو تم یہ سمجھا دو، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو پڑھو پڑھو، اپنا رب کا نام لیتے جاؤ، پڑھتے جاؤ۔ علم حاصل کرنے کا حکم دیا اللہ نے، لیکن ہمارے پاس اس کا احساس نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اعتراف کرنے آتا تھا کہ میں مسلمانوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں، میں قبول کرنا چاہتا ہوں اسلام، تو آپ سب سے پہلے کیا کہتے؟ طلب العلم، علم کا حاصل کرنا، طالب علم بننا، فریضۃ، فرض کر دیا گیا ہے، علی کل مسلمین، مسلمان بچہ، بیٹی، بیٹا، جوان، بوڑھا، اندھا، لنگڑا، لولا، بہرا، گونگا، سب کے لیے۔ ابھی میں نے ایک ویڈیو آن لائن ڈالا ہے، ایسے چپ ہو کے گلی میں سے بھاگ جاتے چوہے، بڑی بڑی باتیں کرنے والے یہ ویڈیو پہ اپریشیٹ تک نہیں کرتے۔ کیا اچھی ویڈیو آپ نے بھیجی ہے کہ ہم کو دیکھ کے شرم آ گئی کہ ایک گونگا بچہ اپنے اشاروں میں قرآن پڑھ رہا ہے رکعت باندھ کے۔ اس کو سمجھایا گیا ہے ایسے کریں گے یہ لفظ بنے گا، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، ایسے کریں گے یہ لفظ بنتا ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے وہ کون لوگ ہوں گے جو گونگوں کو قرآن کی دعوت دے رہے ہیں، قرآن سمجھا رہے ہیں، اور وہ لوگ کیسے ہوں گے جو گونگے ہو کے، بہرے ہو کے، ان کے کانوں سے کوئی بات نہیں پہنچی، صرف ان کی آنکھوں سے اشارے پہنچے ہیں، ایسے کریں گے کچھ ہوگا، ایسے کریں گے کچھ ہوگا۔ یہ اشاروں سے وہ لوگ جو ہے قرآن کو سمجھتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اس پہ۔ تو یہی باتیں وہ غامدی صاحب نے سمجھائی ہے 7 منٹ کے اندر۔ وہ مثالیں نہیں دیتے اکثر، وہ صرف مدعے کی بات بتا دیتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے وہ لیول کی اردو اور یہ لیول پہ لا کے ایک تو برابر بھی نہیں ہے، سیدھا سیدھا نہیں اتار سکتے، 50 اسٹیپس یوز کرنا پڑتا ہے، 50 مثالیں دینی پڑتی ہے، تب جا کے بات لوگوں کے بھیجے میں گھستی ہے۔ تو آپ گمان غالب پر ہی آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ جب آپ قرآن لے کے بیٹھیں گے تو سب سے پہلے آپ کو یہ سوچ کے بیٹھنا پڑے گا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ اگر آپ کچھ نہیں سوچنا چاہتے تو پھر کچھ مت سوچئے۔ اگر آپ اس کی دشمنی میں قرآن لے کے بیٹھیں گے تو یہی حشر ہوگا، ایک نالائق جلا رہا ہے اور باقی کے نالائق اب 2 دن دھوم دھوم کریں گے، پورے مل کے مسلم پرسنل لا اور یہ اور وہ، ادھر سول کوڈ، ادھر یہ ادھر وہ، سب ناٹک، جھوٹ۔ پھر قرآن کو آپ لے کے بیٹھیں، اس کو پڑھنا شروع کریں، اس کی لینگویج سیکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو یہ چاہ رہے تھے کہ لینگویج کو انٹرنیشنل لینگویج بنانا چاہیے تھا مسلمان۔ نالائق بیٹھے ہوئے ہیں، کروڑ پتی ہیں یہ ارب پتی ہیں، ان لمیٹڈ دولت ہے ان کے پاس، گاڑیاں خریدنے کا شوق، گھر اچھے بنانے کا شوق، دنیا گھومنے کا شوق۔ ٹھیک ہے، کرو تم اپنا شوق، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لینگویج پہ کام کرو۔ ساری دنیا کے ہر کنٹری کے، ہر سٹی کے، ہر ایریا کے، ہر ایریا میں ایک مدرسہ کھولو، ایک اسکول کھول کے عربک لینگویج سکھاؤ مسلمانوں کو، اور وہاں پر آفر لگا دو کہ اگر تمہارا یہ کورس 10 سال کا پورا ہو گیا، 15 سال کا پورا ہو گیا، تم انٹرمیڈیٹ کرو، ہم تمہیں یہاں بلا لیں گے، گلف میں کسی بھی ایک کنٹری میں بلا کے تمہارے اوپر ہم محنت کریں گے، تم کو عربی میں انجینئر بنائیں گے، ہم تم کو عربی میں سائنٹسٹ بنائیں گے، پھر دیکھو دنیا کہاں سے کہاں جاتی ہے۔ تم تو اپنی عیاشی میں بزی رہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ آسان زبان ہے، یہ انسان کے برین کے حساب سے کریٹ کی گئی ہے، اس زبان کے حساب سے انسان کے دماغ کو بنایا گیا ہے، کریٹ کیا گیا۔ یہ دونوں آپس میں اس کا ایک باضابطہ میکینزم ہے، وہ میکینزم کے حساب سے آپ کام کیجئے۔ آپ کے برین کے لیے بہترین لینگویج عربک لینگویج ہے۔ 1,23,02,912 لفظ ہیں اس میں، انگلش میں صرف 6 لاکھ۔ ذرا انٹرنیٹ پہ چیک کیجئے، کیونکہ آپ لوگوں کا جو نارملی ہمارے لوگوں کا جو خدا ہے، جو عالم الغیب ہے، وہ گوگل رحمۃ اللہ علیہ ہے، اس پہ بتا دیں گے تو بہت جلدی بھروسہ ہو جائے گا۔ ہم قرآن کھول کے ایک آیت بتاتے ہیں تو وہاں پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ کیلکولیٹر لے کے جب بتاتے ہیں یہ لفظ اتنے مرتبہ آیا، اس کا یہ مطلب نکلتا، اوہ ارے واہ 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 کیا بات ہے۔ یعنی آپ کا بھروسہ کیلکولیٹر پہ ہے، اللہ کی کتاب پہ نہیں ہے۔ ہم تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ تم اچھے طریقے سے چیک کر کے اس کتاب کو پڑھو، سمجھو اور اس پہ یقین کرو۔ پھر کتاب کے اندر دیکھیں گے ہم محمد رسول اللہ کون ہیں، کیسے ہیں۔ جو محمد رسول اللہ کا جو انٹروڈکشن ہم کو دیا گیا ہے وہ بالکل جھوٹا اور بالکل فیک ہے، اس میں سے 90% باتیں جھوٹ ہے،
وہ محمد الرسول اللہ نہیں ہیں جنہوں نے قرآن ہم تک پہنچایا ہے، جن کے اوپر قرآن نازل ہوئی ہے۔ وہ محمد الرسول اللہ کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھیے آپ، ایک قصے کہانیوں سے نہیں سمجھ میں آتا۔ بخاری مسلم پڑھنے سے، سیاہ ستہ پڑھنے سے، حنفی شافعی مالکی حنبلی جعفری علوی کو پڑھنے سے آپ کو محمد الرسول اللہ سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ اہل بیت سے، صحابہ اکرام سے محمد الرسول اللہ سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ ایک جھوٹا سچا مکسچر، ایک نقشہ آپ کے سامنے آئے گا۔ محمد الرسول اللہ سمجھ میں آئیں گے تو قرآن مجید پڑھنے سے سمجھ میں آئیں گے، لیکن آپ کو قرآن مجید کے قابل بننا پڑے گا۔ ایٹ لیسٹ جس طرح باڈی کو صاف کر کے وضو کرتے ہیں آپ، اسی طرح آپ کے دماغ کا بھی وضو ہونا چاہیے، آنکھوں کا بھی وضو ہونا چاہیے، زبان کا وضو بھی ہونا چاہیے، دل کا وضو بھی ہونا چاہیے، پیٹ میں غذاؤں کا وضو بھی ہونا چاہیے، آپ کی شرمگاہ کا وضو بھی ہونا چاہیے۔ وہ زنا سے پاک ہونا چاہیے، اور زنا سے محفوظ، پاک کا لفظ تو نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے میری التجا ہے، اور ہمارے بھائی صاحب کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ کام دیا کہ میں غامدی صاحب کی بات کو اس کو ٹرانسلیٹ کروں، سمجھاؤں لوگوں کو کہ گمان غالب کیا ہے۔ اس کے یہی طریقے ہیں کہ آپ قرآن کو ایک مرتبہ سمجھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے بھی یہی سمجھایا۔ اس کے 3 حصے ہیں۔ ایک پہلے آئیڈیا لگا کہ آپ آگے بڑھ جاتے ہیں، اس کے بعد آپ خود عمل کر کے اس کو چیک کرتے ہیں، پھر وہی ویکسین، وہی گولی دوسروں کو کھلانے سے دوسروں کو بھی شفا ہوتی ہے، تب آپ کو اس کیمیکل کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے۔ پہلی بار آپ خود کھائیں گے وہ دوا، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی میں نے پازیٹیولی یہ دوا کھائی تھی، ابھی میرا گلا ٹھیک ہے، میرا بخار کم ہو چکا ہے۔ پھر اس کی ریسرچ کریں گے، اور زیادہ یقین بڑھے گا، پھر وہ دوائی آپ دوسروں کو دیں گے تو اور زیادہ یقین بڑھے گا۔ اور دیتے رہیے، قرآن کو بانٹتے رہیے، اپنا یقین بڑھاتے رہیے۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ مجھے معاف کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔